الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ اولاد کے لیے اور بیوی کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے. یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں آپ سب بھائیوں اور بچوں سے کرتا ہوں. قرآن پاک بہت افضل کتاب ہے، اور اگر ہو سکے تو لازمی یہ کام کیجیے گا. آپ اس پوری دنیا میں جہاں مرضی رہتے ہوں، ایک مرتبہ اس قرآن مجید کا اپنی مقامی زبان میں ترجمہ آپ لازمی پڑھیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. اور یہ آج والا عمل بھی جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو بچے نافرمان ہیں یا جس کی بیوی نافرمان ہو تو یہ والا عمل کر لے. چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی سارا گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. ہم پہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور قرآن میں اور حدیث میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میرے آقا نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں اگر سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کرے. اور بہترین صدقہ اولاد کی اچھی تربیت ہے. پورے گھر کا میرے آقا نے نقشہ بنا کر دکھایا اور ہر ایک کی قیمت بتائی. ماں تیرے قدموں تلے جنت ہے. کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور آواز آتی میری ماں کی، محمد. تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک امی جان، فرض نماز نفل نہیں. اور باپ کہا تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا، اس کو توڑنا نہیں. اگر توڑ دیا تو جنت میں نہیں جا سکو گے. سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. سب سے بہترین عورت جو اپنے خاوند کی منشا کو دیکھے، اس کی خوشی دیکھے. پھر میرے آقا نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے. کہا ہاں بھائی، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں. تو صحابہ نے پوچھا کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہے. ایسی لڑکی ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اس بچی پر خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے. ہمارے برے صغیر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی. یہ ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے. اگر میں نے خود کمایا ہے تو اس میں سے بہنوں کا حصہ نہیں. ہاں اگر ماں باپ کی طرف سے 1 روپیہ بھی ملا ہے تو وہ تقسیم کیا جائے.
جس نے بہنوں کا حق ادا کیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے انگلی کے ساتھ انگلی ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل پاس پاس، بالکل ساتھ۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 2 ہوں تو کہا جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی تو وہ بھی ایسے ہوگا۔ تو اللہ بھلا کرے اس صحابی کا جس نے فرمایا کہ اگر 1 ہو یا رسول اللہ، تو میرے آقا نے فرمایا جس کی 1 ہو اور اگر اس نے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن۔ اور یہ ہمارا معاشرہ برصغیر کا ایسا ہے کہ کئی بچیوں کو طلاق مل جاتی ہے اس وجہ سے صرف کہ اس کو بیٹا نہیں ہوا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بیٹی دینے والا میرا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، اور 4 بیٹیاں دی میرے آقا کو اللہ نے۔ 3 بیٹیاں زندگی میں ہی اٹھا لی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، اور تینوں بیٹیاں میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے سے چلی گئی اور فاطمہ سے نسل چلی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اور اس لعنت کو دھویا میرے آقا نے۔ عورت کا کیا قصور اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ میں نے کچھ واقعات آپ کو بیان کیے اپنے آقا کی زندگی کے۔ چلیں چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ ایک آیت ہے سورہ الفرقان کی، یہ 25 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، اور یہ اس کی 74 نمبر آیت ہے 74۔ اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے، اور کس طرح انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد ہم عمل کریں گے تو ہمارا پورا گھر جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی انشاءاللہ۔ بتاؤں گا میں، محنت آپ نے کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے یقیناً وہ ہمارے اور آپ ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ اس کو آپ ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اتحیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ صرف اس آیت کو صرف 3 مرتبہ پڑھیں نماز میں ہی، یہ بہت بہترین ہوگا۔ اور نیت بھی یہ رکھیے گا کہ جو اولاد میری نافرمان ہے یا بیوی میرا کہنا نہیں مانتی تو اے اللہ اپنی طرف سے مجھے سکون اور اطمینان عطا فرما۔ اور اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ پورے 24 گھنٹوں میں، ایک پورے دن اور رات میں کوئی بھی ایک وقت یا ایک ٹائم دیکھ لیں جو آپ کو مناسب ہو، تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے بعد پانی کا 1 گلاس ساتھ میں رکھ لیں، اور اس دعا کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ پانی پہ 3 پھونکے ماریں، اس کے بعد اللہ سے دعا کیجیے گا، اور اس پانی کو آپ کوشش کر کے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اثر جو ہے وہ چند دنوں کے بعد ہی آپ دیکھیں گے۔ قرآن کے ہر لفظ کی بہت طاقت ہے، اور جب ہم کسی بھی لفظ کو قرآن کے پانی پہ دم کرتے ہیں اور پیتے ہیں تو اس کا اثر ہر صورت یقیناً ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو لگاتار کرتے رہیں جب تک آپ کے گھر میں سکون نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ اتنی خوبصورت اور پیاری آیت ہے، اگر اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا لیں
تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کی خوشیوں بھری ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔